الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله المولى العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس لیے گلشتہ ہمارا، اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا. اور رہتا ہے دل وطن، غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن. غربت سے مراد غریبی نہیں ہے، غربت سے مراد حالت سفر میں آپ ہندوستان کے علاوہ آپ کہیں پوری دنیا میں رہیں، امریکہ، لندن، جاپان، سعودی عربیہ یا دنیا کے اور کسی گوشے میں رہیں. اقبال صاحب فرماتے ہیں غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یعنی دل ہمارا ہندوستان میں ہمیشہ لگا رہا کرتا ہے. ہم دنیا کے کسی گوشے اور کونے میں چلے جائیں لیکن ہمارا دل ہندوستان کی یادوں میں ہمیشہ سرگردہ اور کھویا رہا کرتا ہے. تو جہاں دل رہے وہیں ہمیں بھولنا کرو. اس طرح سے ہندوستانی ہونے کا ثبوت آپ نے پیش کیا تھا، اور آگے جو درد و کرب کے عالم میں آپ اپنی زندگی گزار رہے تھے، معافی زمین کی ادائیگی جو آپ کرنا چاہ رہے تھے، جس کا اظہار کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کا کوئی ہم خیال مل نہیں پا رہا تھا. فرماتے ہیں اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، اور اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد جہاں ہمارا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلشتہ ہمارا. اور یہی نہیں، ہندوستان یہی آزاد نہیں ہو گیا. آج جو یہ آزادی کی بہاریں ہم چاروں جانب دیکھ رہے ہیں، پورے بھارت میں جو ہریالی دکھائی دے رہی ہے، یہ ایوں ہی نہیں دکھائی دے رہی ہے. 1857 سے لے کر کے 1945 تک مسلسل 90 سال تک انگریزوں سے جنگ لڑی گئی، تب جا کر کے ہمارا یہ ملک پیارا ہندوستان آزاد تھا. ہندوستان کو آزادی ہی نہیں مل گئی بلکہ ہندوستان کی آزادی میں تقریباً 2.25 لاکھ مسلمان، 16,000 علماء اور ایسے ہی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی مل کر کے جب جامع شہادت نوش کیے، لوگوں نے بلیدان دیا اس دیش کے لیے، تب جا کر کے یہ دیش انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا. آج ضرورت ہے جو آزادی ہمیں ہمارے پرکھوں نے عطا کی تھی، اس کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے. آج ہر طرح سے ہم لوگ آزاد نہیں ہیں. آج دیکھیے نفرت کی ہوا چاروں جانب پھیلائی جا رہی ہے. جب بڑا وقت تو گلستہ پہ خون ہم نے دیا، آج بہار آئی ہے تو کہتے ہیں کام میرا کیا ہے. اس وقت کہاں تم تھے جب خون بہانا تھا؟ ہم بھی تھے وطن والے، تم بھی تھے وطن والے. دیش کی آزادی میں جہاں پر رام پرساد بسمل ساتھ میں تھے تو وہیں علامہ اشفاق اللہ خان بھی تھے. جہاں پر گاندھی جی ساتھ میں تھے تو وہیں پر جو ہے ابوالکلام آزاد بھی تھے. اور یہی نہیں، ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے، جب اس دیش کی آزادی کے لیے فتویٰ جاری کرنے کی بات آئی، یہ دیش وہی آزاد نہیں ہو رہا تھا. ہندوستان کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیے اور پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا. اس وقت مفتی صدر الدین آزودہ دہلوی جو دہلی کے صدر صدور تھے، شیخ الشیوخ تھے، ان کی بارگاہ میں استفتاء کیا گیا اور عرض کیا گیا حضور آج جو ہے دیش کو جو ہے انگریزوں سے آزاد کرانے کی بات کی جا رہی ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے اور آپ اس کی کہاں تک تائید کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا سنو ہم مکمل جو ہے انگریزوں سے آزاد کرانے کی اس کی تائید کرتے ہیں، امت مسلمہ سے اس کی اپیل کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں. اور آپ نے فتوی جہاد بلند کیا
کیا تھا، علامہ فضل حق خیرآبادی نے بھی فتوی اتحاد کیا تھا، اور یہی نہیں اس فتوی اتحاد کی پاداش میں طالبانی جزیرے انڈمان جو ہے علامہ فضل حق خیرآبادی کو بھیج دیا گیا تھا، اور اسی کی پاداش میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہی نہیں اس دیش کی آزادی کے لیے جو ہے علامہ اشفاق اللہ خان فیض آباد کی جیل میں پھانسی کے پھندے پر لٹک گئے تھے، اور جب پھانسی کے پھندے پر لٹکائے جا رہے تھے اور اس کو لٹکائے جا رہے تھے تو لوگوں نے جا کر کے آپ سے آپ کی آخری خواہش پوچھی تھی، علامہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے اشفاق اللہ؟ تو اشفاق اللہ خان کہتے ہیں تھوڑی سی خاک وطن میرے کفن میں رکھ دی جائے، تھوڑی سی خاک وطن میرے کفن میں رکھ دی جائے۔ اس طرح سے آپ نے جو ہے ارشاد فرمایا تھا، اور فضل حق خیرآبادی نے فرمایا تھا جب دیش آزاد ہو جائے گا میں رہوں یا نہ رہوں میری قبر پر آ کر کے بتا دینا یہ دیش آزاد ہو گیا، میری قبر پر آ کر کے بتا دینا۔ اور آپ کے انتقال کے بعد میں 1947 15 اگست کو جب ہمارا ملک بھارت ہندوستان یہ آزاد ہوا تو آپ کی قبر پر لوگ گئے اور کہا کہ علامہ آپ کی جو ہے دعاؤں اور خون کا اور بلیدان کا اور شہادت کا یہ نتیجہ ہے، یہ دیش آزاد ہو گیا ہے، اسے خوشخبری آپ کی بارگاہ میں سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ مسلمانوں اس دیش کی آزادی کے لیے سب نے کام کیا ہے۔ یہ ترنگا تو ثریا طیبی نے خاکہ بنا کر کے پیش کیا تھا، جو صورت دیکھ رہے ترنگے کی ایک مسلمان نے دیا تھا۔ ایسا نہیں ہے مسلمانوں نے اس دیش کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، آپ تاریخ اٹھاؤ، انقلاب زندہ باد کا نعرہ کس نے لگایا؟ علامہ فضل حسن موہانی نے لگایا تھا، جو بدائیں سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا۔ بھارت چھوڑو آندولن کس نے کہا تھا؟ یہ بھی مسلمان کا دیا ہوا نعرہ ہے، یہ ثریا طیبی کا خاکہ بنایا ہوا ہے۔ یہی نہیں 1965 میں جب دیش کے اوپر بہت بڑی آفت آئی اور پاکستان کی جانب سے چڑھائی کی گئی اور یہ ہوا کہ جمعے کی نماز دہلی کی جامع مسجد میں ادا کی جائے گی، تو اس وقت مسلمان کی شکل میں پیر عبدالحمید جو ہے اپنی قربانی بڑھ کر کے پیش کرتے ہیں، اور وہ امریکی ٹینکوں کو جو پاکستانیوں کے ساتھ سے ان کو نیست و نابود کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ دیش کی آزادی کے لیے اس شخص نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان وفادار نہیں ہے، یہ غلط ہے، ایسا نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح سے نعرے آزادی کے سمے رہے تھے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی، یہی صحیح ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ یہی ہمارے بزرگوں نے پیغام دیا ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا، آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا۔ میں نے تاریخ تو یہاں پر پڑھی، یہاں تک پڑھی ہے کہ علامہ اشفاق اللہ خان تھے اور رام پرساد بسمل سے، رام پرساد بسمل یہ پنڈت آدمی، یہ گوشت مچھلی کھاتے نہیں تھے۔ علامہ جو ہے مسلمان تھے، یہ گوشت مچھلی کھاتے تھے، اور جب گوشت مچھلی بنانا ہوگا تو جب کھانا بنتا ایک ہی ساتھ میں لوگ کھانا کھاتے تھے، ایک ہی پتیلی میں آلو بھی ڈال دیا جاتا تھا اور گوشت بھی ڈال دیا جاتا تھا۔ آلو دھل کر کے رام پرساد بسمل کھا لیا کرتے تھے، گوشت اشفاق اللہ خان کھا لیا کرتے تھے۔ ایسی محبت آپس میں، اس طرح کی محبت کی ضرورت ہے، آج ایسی اخوت کی ضرورت ہے، آج ایسی بھائی چارگی کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں، آج یہ کہا جا رہا دیش آزاد ہو گیا بڑی آسانی کے ساتھ، یہی آزاد نہیں ہوا، یہ شہادت ہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت ہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اس آزادی کے لیے ہمارے ملکوں نے، ہندو مسلم سکھ عیسائی نے سب نے مل کر کے اپنی عظیم قربانیاں پیش کی ہیں، تب جا کر کے یہ دیش آزاد ہوا ہے۔ آج جس طرح سے دیکھ رہے ہو تمام جانب ہریالی دکھائی دے رہی ہے، انہی شہادتوں کے خون کا نتیجہ ہے، ان کے خون کی رنگینی ہے جس سے ہریالی پیدا ہو گئی ہے الحمدللہ۔ جب انہوں نے اپنی جو ہے شہادت پیش کی دیش کے لیے، اور یہی نہیں دیش کے اگر میں تاریخ بیان کرنے پر آ جاؤں تو وقت بہت زیادہ گزر جائے گا۔ واسکو ڈی گاما پہلا تجارتی جہاز لے کر کے 17ویں صدی عیسوی کے شروع میں ہندوستان میں داخل ہوا تھا، اس نے پہلا تجارتی جہاز لے کر کے واسکو ڈی گاما جب داخل ہوا اور آہستہ آہستہ وہ لوگ تجارتی کوٹھیاں بنانا شروع کر دیے، جگہ جگہ جو نوابوں اور راجاؤں کی جو ہے ریاستیں تھیں ان پر جو ہے آہستہ آہستہ وہ قبضہ کرنا شروع کر دیے، اور بہت ساری اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے۔ اور اس کے خلاف جب یہ دیکھا گیا جو کارتوس بندوق میں استعمال ہونے والا تھا وہ سور اور گائے کی چربی کو ملا کر کے جب بنایا جانے لگا، یعنی سور اور گائے کی چربی کی آمیزش سے جب کارتوس بنائے جانے لگے، اور وہ ایسے کارتوس تھے جن کو دانتوں سے کاٹا جاتا تھا، توڑا جاتا تھا، دانتوں سے توڑ کر کے اس میں بندوق کی نلی میں داخل کیا جاتا تھا۔ ایسے وقت میں ہندو اور مسلم دونوں کے جذبات مغلوب ہو رہے تھے،
تو یہی غازی پور کے رہنے والے سب سے پہلے مانتے ہیں ایک انگریز سرجنٹ کو اپنی گولی سے جو ہے اسے بھون دیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، جس کی پاداش میں بھی پھانسی کے سدے پر لٹکا دیا گیا۔ اور یہی نہیں، یہی جو ہے میرٹھ کا میدان ہے جہاں پر 85 ہندوستانیوں کو جب انگریزوں نے گرفتار کروا کر کے جیل کے گئے سلاخوں میں ڈال دیا، قید خانے میں ڈال دیا، اور باتو قیدی کے باتو قیدی فوجی جب اپنے گھروں کو گئے تو عورتوں نے کہا تمہارے بھائی کہاں چلے گئے؟ تو تمہارے ساتھ گئے تھے، کہا وہ تو گرفتار کر لیے گئے ہیں، کہا تم واپس آ گئے، کہا ہاں ہمیں گرفتار نہیں کیا گیا، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، کہا سنو اسلحے تم ہمیں دے دو، چوڑیاں تم پہن لو، اگر تمہارے اندر اتنی مردانگی نہیں ہے، اتنی قوت اور ہمت نہیں ہے، اتنی دلیری نہیں ہے تو اسلحے تم ہمیں دے دو اور چوڑیاں تم پہن لو، ہندوستانی بھائیوں کو ہم عورتیں چھڑا کر لے آئیں گے۔ جب اس طرح سے عورتوں نے تانا دیا تھا تو میرٹھ کے میدان میں جو گرفتار ہوئے ہندوستانی ان گرفتار ہندوستانی فوجیوں کو جو ہے یہ تمام باقی دیگر فوجی ہندوستانی چھوڑا کر کے ایک ہی دن کے اندر جو ہے باہر نکال کے چلے آئے۔ مسلمانوں جب تاریخ بیان کرنے کی بات آ جائے اور تاریخ بیان کرنے پر ہم آ جائیں گے تو بہت وقت لگ جائے گا۔ یہی جلیانوالہ باغ ہے جہاں پر جو ہے انگریزوں کی جانب سے تمام جو ہے احتجاج کرنے والوں کو جو ہے بھون دیا گیا تھا اور ایک کنواں ہے جس میں سارے لوگوں کو لاشوں کو ڈال دیا گیا تھا۔ اور یہی ہے بھگت سنگھ جو ہے جو پھانسی کے پھندے پر جھول رہے تھے، انہوں نے کہا تھا میرا بندہ تو سنگی ڈولا، یہ کہتے کہتے پھانسی کے پھندے پر لٹک گئے تھے۔ اس دیش کی آزادی کے لیے ہندو مسلم سکھ عیسائی سبوں نے مل کر کے جب اپنا بلیدان اور قربان پیش کیا ہے تب جا کر کے ہمارا ملک پیارا ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ آج ہمیں اس کی آزادی کو باقی رکھنے کے لیے ہر شعبے میں ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج فکری طور پر انسان آزاد نہیں ہے، ذہنی طور پر انسان آزاد نہیں ہے، آج سماجی طور پر انسان آزاد نہیں ہے۔ آج کچھ فرقوں میں، طبقوں میں، ذاتوں میں انسان یہ نیچ ہے، وہ اونچ ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، اس طرح کی بود و باش لوگوں کے اندر آ کر آزادی تو ہم تو حق الحمدللہ دیش کو آزادی اس لیے کرائی گئی، دیش اس لیے آزاد کرایا گیا تاکہ سب لوگ آزاد رہ کر کے آزاد زندگی گزارے، اور اسی کے لیے ایک سنویدھان بنا دیا گیا جس میں ایک کمیٹی تشکیل کی گئی تھی۔ اس کمیٹی میں جو خاص رکن تھے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، جن کو صدارت سونپی گئی، انہوں نے اپنی صدارت، ان کے ساتھ میں اور لوگ تھے، انہوں نے اپنی صدارت میں بھارت کا سنویدھان بنایا اور ایک ایسا آئین بنایا گیا کہ ہر ہندوستانی اپنے مذہب پر رہنے کا، جینے کا، کھانے کا، پینے کا حق رکھتا ہے، اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ایسے بھی کچھ عناصر ہیں کہ آج جو سنویدھان ہے ہندوستان کا، جو آرٹیکل ہے، اسے بھی ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ختم کرنی چاہیے جہالت، وہ نہیں کر رہے۔ ختم کرنی چاہیے ظلم و بربریت، وہ نہیں کر رہے۔ ختم کرنی چاہیے غربت، وہ نہیں کر رہے۔ جسے ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک سے غریبی ختم ہو، بھوکمری ختم ہو، افلاس ختم ہو، تنگی ختم ہو، مصیبت ختم ہو، جہالت ختم ہو، تعلیم کا دورہ ہو، انسانیت کا جو ہے دورہ ہو، اور ہر انسان انسانیت کا پاٹ پڑھائے اور سکھائے۔ اس کی ضرورت ہے، بھائی چارگی کی ضرورت ہے، امن و شانتی کی ضرورت ہے، آشتی کی ضرورت ہے کہ انسان نہ کر کے نفرت کی ہواؤں میں اس طرح کا ہوش ہے، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ملک ہمارا جب ترقی کرے گا، جب ہمارے لوگ ترقی کریں گے، لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، غربت سے نکل کر کے وہ لوگ خوشحال ہوں گے، تب جا کر ہمارا دیش ترقی کرے گا، ہمارے ملک کی معیشت ٹھیک ہوگی، تب جا کر ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ ہمارا ملک اس وقت مضبوط ہوگا جب ہمارے ملک کی معیشت اکنامی جو ہے مضبوط ہوگی، جب اقتصادیات میں ہم بالکل پاورفل ہو جائیں گے اکنامی میں، تب ہمارا دیش پاورفل ہوگا۔ اس
اس کو پاورفل بنانے کے لیے ہر یووا کو آپ کو جو ہے روزگار دینا ہوگا اور ہر یووا کو آپ کو پاورفل بنانا ہوگا. آپ یووا کو روزگار دیجیے کیونکہ نوجوان قوموں کی تقدیر اور ان کے قائد ہوا کرتے ہیں. نوجوان ہی قوم کی تقدیر لکھا کرتے ہیں. یہ دیواروں پر کتابوں پر پردوں پر لکھی ہوئی تقدیریں اور نسبتیں صرف پڑھی اور دیکھی جا سکتی ہیں لیکن ان کو عمل میں لانے والے لوگ نوجوان ہیں جن کے ہاتھوں میں قوم کی جو ہے ووٹ سونپ دی جاتی ہے. اور جب ان کی صحیح معنوں میں نشو و نمائی کی جائے گی تعلیم و تربیت انہیں صحیح معنوں میں دی جائے گی تو صحیح ڈھنگ پر یہ دیش کو آگے لے جائیں گے اور انشاءاللہ یہ دیش کو ہر ممکن کوشش کر کے ترقی کے منازل پر گامزن کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس لیے ضرورت ہے میں اپنے تمام اعلیٰ اداریوں سے اور اپنے بڑے لوگوں سے بھی اور حکومت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کچھ ایسا آپ قانون بناؤ کہ جس سے ہر ہندوستانی کو روزگار ملے اور ہندوستان میں کوئی ایسا نہ رہے جس کا چھپر کا مکان بارش کے ایام میں سڑکیں صحیح نہیں, گلیاں صحیح نہیں, روڈ صحیح نہیں, جو آپ کو لانی ہے نیچے سے لے کر کے اوپر تک پردھان سے لے کر کے مندر تک سب کو ایسی ذمہ داری سونپی جانی چاہیے کہ ماہانہ وہ دورہ کریں کہ ہمارا ہندوستان صاف ستھرا ہے یا نہیں ہے. جو ہمارے وزیر اعظم پردھان منتری نریندر مودی جی چاہتے ہیں کہ سوچھ بھارت مشن یعنی بھارت سندر ہو جائے گا. سوچھ بھارت مشن جو چلا رہے ہیں یہ سوچھ بھارت مشن کب کامیاب ہوگا جب سارے منتری سنسدی ودھایک سانسد مل کر کے اس پر کام کریں گے تب یہ دیش جا کر کے سوچھ ہوگا اور سندر ہوگا. تبھی یہ خوبصورت ہوگا. سارے لوگ ایسے خاموش رہے الیکشن کا وقت آتا ہے تو برساتی میڈم کی طرح باہر نکل آتا ہے. وہ دیش کا کیا کام کرتا ہے؟ وہ تو صرف جھوٹ اور یہ اپنی جو ہے نوٹس چھینکتے ہیں. انہیں تو اس سے فرصت نہیں ملتی ہے تو نوجوانوں کو تعلیم چاہیے, روزگار چاہیے, لوگوں کو اور بیوہ کو پینشن چاہیے اور بے سہارا لوگوں کو گھر چاہیے جن کے پاس کچھ نہیں ذریعے معاش کے لیے ان کے لیے اناج چاہیے, غلہ چاہیے. اس کی مکمل طور سے جو بھی اسکیمیں بنی ہوئی ہیں مکمل طور سے اس کی نگرانی اور جانچ بھی ہونی چاہیے اور مستحق لوگوں تک امداد ملتا اور حق جو بھی ہوتا ہے اس کی ضرورت ہے. میں گزارش کروں گا اپنے طلباء سے اور علماء سے یہ دیش کل بھی ہمارا تھا, آج بھی ہمارا ہے. اس دیش کے لیے تو ہم نے ہمیشہ قربانی دی ہے. آپ جب بھی تاریخ اٹھاؤ گے جتنے بھی عظیم کام ہوئے ہیں اس دیش کے لیے الحمدللہ سب کام میں مسلمانوں نے بڑھ کر کے حصہ لیا ہے. امریکہ لندن کے پاس اور دیگر ملکوں کے پاس جب پرمانو بم تھے ہمارے پاس پرمانو بم نہیں تھے. اور جب دیکھا اس دیش یعنی ہمارے ملک کے پاس پرمانو بم نہیں ہے تو ایک مسلمان کی شکل میں جسے عبدالکلام آزاد کہا جاتا ہے, عبدالکلام آزاد نے آگے بڑھ کر کے عبدالکلام آزاد نے اے پی جے عبدالکلام نے آگے بڑھ کر کے پرمانو بم اس دیش کو لیا جبکہ باہر ملکوں نے آفر کیا تھا کہ ہم کو دے دیجیے, ہم اس کے بدلے میں تمہیں بہت کچھ دیں گے. لیکن انہوں نے کہا نہیں, ہم ہندوستانی تھے, ہندوستانی ہیں, ہندوستانی رہیں گے. ہم نے اپنے ہندوستان کے لیے یہ پرمانو بم بنایا ہے, ہم نے دوسروں کو دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ملک کو طاقتور بنانے کے لیے. الحمدللہ جب ضرورت پڑی ہے دیش کو مسلمانوں نے آگے بڑھ کر کے دیش کا ساتھ دیا ہے. ہم بھی یہ وعدہ کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے ملک کو جس بھی چیز کی ضرورت پڑے گی, اگر مال کی ضرورت پڑے گی, ضرورت پڑے گی تو ہم مال کی قربانی پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. اور اگر جان کی قربانی کی ضرورت پڑ جائے گی تو ہم جان کی قربانی دے کر کے اپنے دیش کی عزت اور آبرو کو بچانے کے لیے الحمدللہ ہمارا تیار ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ایسے کام کرو کہ کسی کے مذہبی جذبات مجروح نہ ہونے پائیں. سب کو لے کر کے چلیے, یہ ملک سب کا.
ہندو مسلم سکھ عیسائی اور جتنی بھی قومیں اس بھارت کی ہیں، سب کا یہ ملک ہے، سب کو اس ملک کے بنانے کی ضرورت ہے اور سب کو ساتھ میں لے کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ میں وہی شعر پھر دہراتا ہوں، مذہب نہیں سکھاتا، آپس میں بیل رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستان ہمارا ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا۔ ابھی اگر میں چاہوں تو گھنٹوں اس پر بہت سارے موضوع ہیں جو تاریخ کے حوالے سے تاریخ پڑھ کر ہم بول سکتے ہیں، لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے میں اپنی بات ہمارے بولنے میں، آپ لوگوں کے سننے میں کسی قسم کی کوئی اسے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔